मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इश्कालातुन वल इजाबतु अन्हा। 25 नंबर सफ़े पे वो बुरहान नज़म हम पढ़ चुके। आज उस बुरहान नज़म पे इश्कालात हैं कि इस बुरहान से आपने वजूद खुदा को साबित किया है, हालांकि ये बुरहान दुरुस्त नहीं है। सबसे पहले आते हैं कि देखें जो डेविड ह्यूम है, डेविड ह्यूम उसने इस पर 6 इश्काल किए हैं। ठीक है, पुराने दौर का ये एक अंग्रेज़ था, बहुत बड़ा फ़लसफ़ी था, उसने इस पर 6 इश्काल किए। उनमें से पहला जो इश्काल है, पहला इश्काल ये है कि ये जो बुरहान नज़म है ये तजर्बे के जो कवानीन है और तजर्बे की जो शराइत हैं वो इसके अंदर नहीं पाए जाते। बुरहान नज़म में जब तजर्बे के कवानीन और तजर्बे के शराइत इस नज़म बुरहान में नहीं पाए जाते तो फिर लिहाजा ये बुरहान दुरुस्त नहीं है। इसका ये खुलासा है, बाकी बात में लेके आएंगे। ठीक है, मुसन्निफ का जवाब देते हैं कि आपने कहा कि बुरहान नज़म ठीक नहीं है। इश्काल क्या है उस पर? क्योंकि ये तजर्बे के कवानीन और शराइत को अपने अंदर नहीं लिए हुए। कहते हैं भाई बुरहान नज़म बुरहान तजर्बी ही नहीं है। किसने कहा कि ये बुरहान तजर्बी है ताकि उसके अंदर तजर्बे वाले शराइत होने चाहिए? ये बुरहान नज़म बुरहान अक्ली है। सही है कि इसके 2 मुकदमों में से एक मुकदमा हिस्सी था, हिस्सी यानी वही तजर्बी मुशाहिदती पहला मुकदमा, लेकिन वो मुजर्रद उसकी हैसियत क्या थी? एक मौजू को मुशख्खस करना। मौजू आ जाता है, उस पर इस्तिदलाल जो काम करना था वो दूसरे मुकदमे था। असल हमने ये देखना था कि इस आलम में देखे एक निज़ाम है, पहला वाला मुकदमा। अब ये अक्ल कहती है कि अगर निज़ाम है तो नाज़िम को होना चाहिए। असल हमारा नुक्ता यहाँ से था। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मसलन अगर कहीं पता चल जाए, मसलन किसी कॉपी पे लिखा हुआ है कि ये जो मुसल्लस है, ठीक है, इतना पता चल जाए कि ये मुसल्लस है तो अक्ल आगे खुद ब खुद हुक्म लगाएगी कि इसके जो ज़वाया हैं, इसके जो ज़ाविये होते हैं वो आपस में बराबर हैं। तो जो पहला मुकदमा है सही है कि वो मुशाहदती है, तजर्बी है, हिस्सी है, लेकिन इससे बुरहान हिस्सी बन जाए, बुरहान तजर्बी बन जाए, ये बात साबित नहीं है। बल्कि बुरहान कौन सा बुरहान है? बुरहान अक्ली है। लिहाजा जब बुरहान अक्ली है तो फिर आप इश्काल नहीं कर सकते कि इसमें कवानीन और शराइत तजर्बा नहीं है। देख लें इसको आसान है। इन हुना का इश्कालातुन तुरहत हौल बुरहान नज़म यजिब अलैना अल इजाबतु अन्हा अल मारूफ मिनहा मा तरहहु। मैंने मारूफ जो इश्काल है उन मिनहा इन इश्कालात में से जिसको तरह किया है, यानी इश्काल किए हैं देफ्योद होम। असल में देफ्योद होम जो है डेविड होम, डेफ्योद इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं डेफ्योद। डेविड वही दाऊद है, दाऊद को ये लोग डेविड कहते हैं, हजरत दाऊद को ये हजरत डेविड। ये जो डेविड आता है ना ये दाऊद की शक्ल होती है, ये ना डेविड। ठीक है, ये तो ये ह्यूम इसका डेविड होम अल फ़िलसूफ़ अल अंग्रेज़ी ये 1711 से में पैदा हुआ और 76 तक जो रहा है। फ़ी किताब मुहावरात हौल दीन तबीई, इसकी किताब का नाम है मुहावरात हौल दीन तबीई। असल में ये ट्रांसलेटेड है, असल इसका जो नाम है वो नीचे लिखा हुआ है, डायलॉग कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन, नेचुरल रिलीजन के बारे में गुफ्तगू। ठीक है, हौल यानी कंसर्निंग। वह ये सित्ता तो इश्कालातिन कमा यली, ये जो है वो 6 इश्कालात हैं। अल इश्काल अव्वल इन बुरहान नज़म ला यतमत्तउ बिशराइत अल बुरहान तजरबी। पहला इश्काल ये है कि भाई निज़ाम जो है, ये बुरहान नज़म जो है, इसके अंदर बुरहान तजरबी की जो शराइत हैं वो नहीं पाए जाते। लिअन्नहु लम युजर्रब फ़ी शाअन आलम आखर गैर हाज़र आलम। तजर्बा क्या होता है? तजर्बा कहते हैं किसको हैं? इसको चेक किया है, मतलब टेस्ट किया, उसको टेस्ट किया, उसको टेस्ट किया। हम मुख्तलिफ तजर्बात का मतलब है कि एक चीज़ जो तकरारी हो, तजर्बा कहते हैं किस चीज़ को है? तकरारी चीज़ को होते हैं। तो यहाँ पर कोई तकरार हुआ है इस आलम में? नहीं हुआ है। सही अन्ना जर्रबना अल मसनूआत अल बशरिया, हाँ आपने जो मिसालें पेश की थी वो मसनूआत बशरी की मिसालें थी।
جو انسان کی جو پروڈکٹ ہے، انسان جو چیزیں پیدا کرتا ہے تجربے سے، اس سے آپ نے کیا تھا. فرعینا انہا لا توجد الا بصانع عاقل، آپ نے دیکھا کہ بھئی قلم بنانے والے کے نہیں بغیر بن سکتا، اور قلم کی یہ سیٹنگ ہے، یہ کمرہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ ساری کی ساری جو مصنوعات ہیں کس کی ہیں؟ بشر کی ہیں. اور آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کس کی مصنوعات کو؟ خالق کی واجب. تو لہذا یہ اس طرح نہیں چلے گا. کما فی البیت و سفینۃ و ساعۃ و غیر ذالک، جیسا کہ آپ نے مثالیں دی مستشل کے رائے کہ بیت کی مثال دی، سفینے کی مثال دی، گھڑی کی مثال دی. ولیکننا لم نجرب ذالک فی الکون، یہ چھوٹی چیزوں کا تو ہم نے تجربہ کیا ہے، لیکن ایک پوری دنیا اس طرح کی الگ سے ہو، اس طرح کا کون کا ہم نے تجربہ نہیں کیا. فإنا لم نشاہد عوالم اخر مماثلۃ لہذا العالم، ہم نے کوئی اور عالم جو ہے، دوسرے جو عوالم ہیں اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہے جو اس عالم کے مشاہدہ ہو، کہ اس عالم میں کوئی نظم نہ ہو اور اس عالم میں کوئی نظم ہو. وہی مخلوقۃ لخالق عاقل، تاکہ پھر ہم کہیں کہ یہ جو عالم ہے یہ مخلوق ہے ایک ایسے خالق کی جو عاقل ہے، حکیم ہے. حتی نحکم بذالک فی خلق ھذا العالم، دوسرے عالم کو دیکھ کے پھر ہم کہیں کہ ہاں یہ اس کا جو خالق ہے وہ اتنا مدبر ہے. ولہذا لا يمكن ان نثبت له الا خالقۃ علی غرار المصنوعات البشریہ، مصنوعات بشریہ کو دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے وہ اس کے لیے کوئی علت خالقہ موجود ہے جو حکیم ہے اور فلاں ہے. واضح ہے، یہ اشکال ہو گیا اس کا. والجواب ان برہان نظم لیس برہانا تجربیا، مصنف شروع سے کہتے ہیں کہ یہ جو برہان تجربی نہیں ہے کہ آپ بار بار ریپیٹ کی بات کریں. بأن يكون ملاک فيه هو تعمیم الحکم على اساس المماثلۃ الکاملۃ بین الاشیاء المجربۃ وغیر المجربۃ. برہان تجربی کا ملا کیا ہوتا ہے کہ آپ حکم کو عمومیت دے دیں کس ملا کے تحت کہ 2-4 چیزیں ہیں جو آپس میں مماثلت رکھتی ہیں، پھر جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ ہاں دیکھیں یہ 5 چیزوں کو ہم نے دیکھ کے کہا کہ اب یہ جو چیز ہے بغیر کسی خالق کے نہیں بن سکتی. علی اساس المماثلۃ، کہ مماثلت موجود ہے، کامل مماثلت موجود ہے، بین الاشیاء المجربۃ، کہ ان اشیاء کا ہم نے تجربہ کیا ہے، وغیر المجربۃ، اور وہ جو اشیاء ہیں بغیر تجربے کے ہیں ان میں کوئی نظم نہیں ہے. یہاں تک مصنف کہتے ہیں کہ بل ہو برہان عقلی، بلکہ برہان عقلی ہے. یحکم العقل بعد مشاہدۃ النظم، عقل حکم لگاتی ہے اس نظام اور نظم کو مشاہدہ کرنے کے بعد. کون سا نظم؟ الحاکم علی عالم طبیعی، کہ یہ جو عالم طبیعت ہے یعنی نیچر پر، قدرت پر جو ہے وہ حاکم ہے. والتفکر فیہ بأن مخلوق موجود عالم قادر مختار، اور پھر جو ہے اس میں تفکر آ جاتی ہے کہ یہ جو کون ہے یہ مخلوق ہے ایک ایسے موجود کی جو عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، مختار بھی ہے. من دون حاجت الی مقولۃ تمثیل و نحوہ، نظام کو دیکھتے ہیں اس کو دوسرا دیکھ کے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمثیل جو ہے نا وہ اصل بدیع کہتے ہی اس کو ہے نا، اللہ خالق البدیع السماوات والارض جو ہے وہ بدیع کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جو بغیر مماثلت کے بنائی گئی ہو. خالق میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بدیع میں جو ہے وہ بدیع لفظ استعمال ہوتا ہے. بدیع بھی معنی خالق ہے، لیکن بغیر کسی نمونے کے بنانے کو بدیع کہتے ہیں. صانع بھی دو عام ہے جو ہے نا، بدیع صرف ایسا کلمہ ہے کہ جو بغیر کسی تمثیل کہتا ہے. اب اشکال مقدر ہے گویا کہ وہ کون احدى مقدمتیہ حسیۃً لا یضر کون البرہان عقلیًا. یہ جو ہم نے کل برہان نظم پیش کیا تھا اس میں اس کا ایک مقدمہ کیا تھا؟ حسی تھا. تو ایک مقدمہ حسی ہونا اس بات کے لیے ضرر نہیں رکھتا کہ یہ برہان عقلی سے حسی کی طرف چلا جائے. تو آپ کہیں گے کہ بھائی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تابع اخص مقدمات ہوتا ہے. تو اگر ایک عقلی ہے اور ایک حسی ہے تو پھر حسی ہونا چاہیے. مصنف کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ فإن الدور الحس فيها ينحصر في إثبات الموضوع. یہاں پہلے مقدمے کی اتنی حیثیت ہے کہ موضوع کو ثابت کرے، موضوع کو ثابت کرے کہ جس پر عقل نے آ کے حکم لگانا ہے. اصل برہان اسی حکم عقلی پر مشتمل ہے. کیسے؟ اے اثبات نظم فی عالم الکون، صرف یہ ثابت کرے کہ اس کون میں نظم ٹھیک موجود ہے. وَأَمَّا الْحُكْمُ وَالْإِسْتِنْتَاجُ يَرْجِعُ إِلَى الْعَقْلِ، باقی حکم لگانا، نتیجہ دینا یہ عقل کی طرف ہے. وَيَبْتَنِي عَلَى مُحَاسَبَاتٍ عَقْلِيَّةٍ، یہ جو ہے نا وہ عقلی حساب کتاب پر ہے. وَهُوَ نَظِيرُ مَا إِذَا ثَبَتَ بِالْحِسِّ،
یہ بالکل اسی طرح کہ اگر ثابت ہو جائے حس کے ذریعے کہ ان ہا ہونا مربع موجود ہے، فإن العقل يحكم من فوره، عقل فوراً جو ہے نا حکم لگاتی ہے بأن اضلاعه اربعہ المتساویہ فی الطول، اگر مثلث ہے یا مربع ہے جو بھی ہے اس کے جو اضلاع ہیں وہ آپس میں طولی جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں. مثلث میں تینوں ہوتے ہیں اور مربع میں چونکہ طول اور عرض ہوتا ہے تو اس کے جو طول والے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں. فالعقل یرا ملازمۃ بینۃ بین نظم بمقدمات ثلاث. اس ہماری اس مثال میں عقل دیکھتی ہے کہ ملازمہ موجود ہے، کہ یہ انتظام موجود ہے اس کے تینوں مقدمات میں، یعنی الترابط والتناسق والہدفیہ. یہ جو کون ہے اس کے اندر تین نکات ہیں. ایک ترابط ہے کہ ایک چیز دوسری چیز سے جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. مثلا سورج دن کو آتا ہے تو چاند غائب ہو جاتا ہے، ستارے غائب ہو جاتے ہیں، روشنی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف سورج کی اپنی بات نہیں تھی، سورج آنے سے اور بھی کافی ایسے چیزیں تھیں. اسی طرح وہ تناسق مناسبات ہے، آپس میں کیا ہے، مناسبت ہے. ایسا نہیں کہ وہاں سورج نکلے تو اس وقت جو ہے نا وہ سردی ہو، یا مثلا جو ہے نا وہ سورج کی وجہ سے اندھیرا آ جائے، بلکہ ایک ربط موجود ہے. والہدفیہ، تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہر چیز ہدف ہے اس کا. مثلا آپ کمرے میں دیکھیں کہ یہ دروازہ ہے تو اس کا یہاں پہ ہدف ہے. ایسا نہیں کہ کھڑکی اوپر لگا دیں اور جو ہے نا وہ الماری کو یوں چھت پہ لگا دیں اور یہ جو خانے ہیں اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیں ایک مرتبہ، تو پھر آپ کہیں گے کیا ہے یہ، سمجھ میں نہیں آئے گی بات اس طرح کر کے. تو ہر چیز کو جب لگایا ہے، بٹن ادھر لگے ہوئے ہیں تو بٹن چھت پہ ہم نے کیوں نہیں لگائے، ہدف ہے کہ تاکہ پہنچ سکیں. مثلا پنکھا یہاں لگایا ہوا ہے، وہاں کیوں نہیں لگایا ہوا، کیونکہ اس طرف ہوگا تو ہوا صحیح دے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو اگر کسی جگہ پہ رکھا ہے تو اس کا کوئی ایک ہدف ہے. نظم سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ڈیکوریٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، چیزیں سجائی ہوئی ہیں، بعد میں بے شک جو ہے نا وہ ہمیں بٹن لگانے کے لیے پھر اسٹول رکھنا پڑے، اس طرح تو نہیں ہوتا ہے نا. تو لہذا نظم سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر چیز جو ہے نا ایک ہدف کے تحت ہو. تو تین نکات، ترابط، تناسق کوئی مناسبت اور ہدفیت، ان کے اندر آپس میں بہت بڑا ربط اور ملازمہ ہے. وہ الترابط والتناسق والہدفیہ وبین دخالت الشعور والعقل، اور یہاں پہ شعور اور عقل کی بھی بات ہے کہ یہاں پہ کسی عقل اور شعور کی دخالت ہوئی ہے تب اس طرح ہوا ہے، نہ کہ صدفتاً ہوا ہے. فعندما یلاحظ ما فی جہاز العین، مثال کے طور پہ ہم جو ہے نا وہ آنکھ میں دیکھتے ہیں، جہاز العین یعنی یہ جہاز جو ہے وہ مثلا من نظام بمعنی تحقق اجزاء مختلفۃ کمن و کیفن. ہم آنکھ کو دیکھتے ہیں، مصنف نے یہاں تفصیل نہیں دی کہ اگر ادھر ایک ادھر ہے، ادھر ایک ادھر ہے، درمیان میں ناک ہے، اگر درمیان میں ناک یہاں پہ ہوتی یا ایک آنکھ آگے ہوتی ایک پیچھے ہوتی تو نہیں، آگے والی آنکھ کہتی کہ بھائی ہاں یہ کام کرو، پیچھے ہاں یہ ہو رہا ہے ادھر دیکھو، یہ آپس میں پیچھے آگے اس طرف آگے جو آگے جائے پیچھے خطرات اگر ہوں تو اس طرف لے سکتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں نا، وہاں تک آپ نے کام کرنا ہے. تو کمیت کے اعتبار سے اور کیفیت کے اعتبار سے دونوں میں دیکھیں کتنا جو ہے اس میں عجیب جو ہے وہ ربط ہے. وتناسقها بشکل يمكنها من التعاون والتفاعل فيما بينها، تعاون اور تفاعل کے اعتبار سے. اب آنکھ کے بارے میں آگے چل کے شاید اسی کتاب میں آنکھ کے بارے میں بحث آئے گی، جب ہم لن تنالوا البر، خدا کے بارے میں کیا ہے، لن ترانی، وہاں پہ ہم بحث کریں گے کہ خدا کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، تو وہاں پہ رؤیت کی بحث کریں گے. یہ رؤیت کیسے متحقق ہوتی ہے، ہاں یہ دیکھنا کیسے متحقق ہوتا ہے. آنکھ سے شعائیں نکلتی ہیں، جا کے ٹکراتی ہیں دیوار پر، پھر متحقق ہوتی ہے، یا وہاں سے شعائیں آتی ہیں اور آنکھ میں. ایک پرانا نظریہ ایک نیا جو ہے وہ نظریہ ہے. تو وہاں پہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو آنکھ ہے یہ صرف اس کا کام کیا ہے، روشنی لے کے، پیچھے سے دماغ ہے جا کے جو ہے نا وہ سارا اس کو وہ کرتا ہے. پورا سسٹم جو ہے نا انہوں نے بحث کیا ہوا ہے. یہاں تو مختصر ہے، انشاءاللہ جو اس بات کریں گے. تو کیسا ہے، تعاون ہے اور تفاعل ہے، یعنی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ نظر آتا ہے، ایک جو ہے نا وہ پردہ آ جاتا ہے تو جو ہے وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اور وہی بات ہے مثلا نیند کی جب ہم بحث کریں گے، موت کی جب بحث کریں گے، تو وہاں پر ہم بحث کریں گے کہ وہی ہمارے کان ہیں، ان ابھی کانوں سے سن رہے ہیں نا، لیکن جب سو جاتے ہیں تو یہ کان کیوں نہیں سنتے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں سنتے، یعنی کیا سسٹم ہے جو ہے نا وہ، یعنی ہماری نیند کا مطلب کیا ہے، کیا جسم سو جاتا ہے، دل سو جاتا ہے، دماغ سو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ وہاں پہ بیان کریں گے کہ اس کا اپنا ایک ہدف ہے.
وَيَتَحَقَّقُ الْهَدَفُ الْخَاصُ مِنْهُ يَحْكُمُ بِأَنَّهَا مِنْ فِعْلِ خَالِقٍ عَظِيمٍ، یہ جو ہے وہ فعل کسی عام بندے کا نہیں، خالق عظیم کا ہے، لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى دَخَالَةِ شُعُورٍ وَعَقْلٍ وَهَدَفِيَّةٍ وَقَصْدٍ، یہ بھائی اس میں دخالت ہے کہ شعور کے ساتھ، عقل اور ہدف اور قصد کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو یہاں پہ رکھا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ الاشکال ثانی، اچھا بھائی یہاں پہ اوپر جو یہ انکلت کا جواب دیا انہوں نے کہ بھئی اگر ایک مقدمہ حصی ہے تو یہ ضرر نہیں پہنچائے گا، جی جواب یہ دیا کیونکہ یہ حصی جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ اس فقط بات موضوع کے لیے، کرتا ہے، ہاں۔ تو انہوں نے جو اشکال کیا تھا وہ یعنی یہ کہا تھا کہ تجربہ ہی نہیں ہے، جب تجربہ نہیں تو موضوع ہی نہیں ہے، جب موضوع نہیں ہوگا تو حکم کیسا ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو برہان ہے برہان تجربی ہے، جب تجربی ہے تو تجربے میں کیا ہونا چاہیے؟ تجربہ کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک جیسی چند چیزیں ہونی چاہیے، پھر آپ اس پہ تجربہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے شروع سے کہہ دیا کہ صحیح ہے کہ تجربے کے لیے چند چیزوں کا ہونا چاہیے، وہ آپ کے پاس صحیح ہے، لیکن یہ ہمارا برہان تجربی نہیں ہے تاکہ ہم احتیاج ہوں چند چیزوں کے لیے۔ تو پھر کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا یہ جو حصی ہونا ہے صرف اس بات موضوع کے لیے، اس بات موضوع کے لیے صرف ایک ہی نظم اگر ہمیں مل جائے نا، موضوع کیا ہے کہ نظام ہو، اب اس کے لیے مماثلت شرط نہیں ہے، بس ایک ہی موضوع جو ہے ایک ہی چیز مل جائے کہ بھئی اس میں نظام ہے، اب عقل حکم لگائے گی، جبکہ تجربے کے لیے واقعی جو ہے وہ مماثل چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ الاشکال الثانی ان هناك في عالم طبیعت ظواہر و حوادث غیر متوازنہ خارجۃ عن النظام وهي لا تتفق مع نظام المدعى ولا مع الحکمت التي یوصف بها خالق الکون كزلزال و طوفانات۔ یہ عموماً ہم بھی ہمارے ذہن میں اشکالات آتا ہے کہ اگر خدا حکیم ہے اور پھر جو ہے نا وہ اس کا نظام اتنا جو ہے نا وہ رائج جو ہے تو پھر اتنے زلزلے آ کے تباہی مچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، طوفان آ جاتے ہیں، یہ آ جاتے ہیں، بیماری آتا ہے، کورونا میں دیکھیں کہ الٹ پلٹ ہو گیا سارا جو ہے نا وہ، یہ ساری چیزیں دیکھ لیں۔ اگر خدا نے انسان کو اور حیات کو نظام دیا ہے، ایک وائرس نے سارا نظام تباہ کر دیا، واضح ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے، ہمارا سارا کا سارا نقطہ کہاں پہ، ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس عالم کا، اس کون کا ایک خالق ہے، اس کو ہم ثابت کریں برہان نظم کے ذریعے، باقی ادلہ کے ذریعے نہیں۔ برہان نظم کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ منظم ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں کوئی گڑبڑ نہیں تو پھر زلزلے کیا ہیں، یہ طوفانات کیا ہیں جو ہے نا، وہ آندھی چلتی ہے، یہ کیا ہے، اتنی کبھی سخت بارش چلتی ہے اور یہ سیلاب آ جاتے ہیں، یہ جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نظام سے ہٹ کر ہے، نظام ہے تو سیدھا چلنا چاہیے، واضح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مان بھی لیں کہ کسی بنانے والے بنا، پھر وہ عاقل اور حکیم تو نہیں ہوا نا، ورنہ پھر کیوں زلزلے دیتا، کیوں تباہی مچاتا، غریب انسان بیچارے مر جاتے جو ہے نا وہ اس طرح کر کے۔ واضح اشکال کہ یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ جو نظام، یہ جو عالم ہے، یہ جو کون ہے، یہ خالق ناظم کی طرف سے، حالانکہ یہ زلزال جو ہیں یہ اس آپ کے نظام کا جو دعویٰ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں مصنف کا جو جواب دیتے ہیں، مصنف جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کون کا کوئی خالق ہے، کون کا کوئی خالق ہے، اس کو نظام یہ برہان نظم بیان کر رہا ہے۔ اب یہ جو زلزلے ہیں، طوفانات ہیں، اس کے خلفیات میں بھی اپنے ریزن ہیں، اپنی علتیں ہیں، یہ بھی اس نظام کا ایک حصہ ہیں۔ پہلے مرحلے میں یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ ان کا ایک الگ سے سسٹم ہے، خدا نے ایک نظام بنایا، پھر اس کو نظام کو چلانے کے لیے ایسی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے ایک نظام چلایا ہے، اب ہو سکتا ہے اس نظام کے لیے کوئی معنی پیش آ جائے، اور معنی جو ہے وہ خالق کی طرف سے نہ ہو بلکہ خود حوادث کونیہ کی طرف سے ہو، اس کی طرف سے ہو، اس کے اپنے جو ہے نا وہ ریزن ہے، تو لہذا یہ نظم کو خراب نہیں کرے گا۔ ایک تفصیلی جو جواب یہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو زلزال وغیرہ ہیں خود اس نظام کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ زلزلے آتے ہیں، اس طرح آتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا اگر یہ زلزلہ نہ آتا تو وہاں پہ ایک وبا آ جاتی، مثال کے طور پہ اگر یہ زلزلہ نہ ہوتا تو ایک ایسی بیماری آ جاتی، مثال کوئی سیلاب نہ آتا تو یہ ہو جاتا۔ انسان کبھی کبھی جو ہے نا سرکشی سے بچنے کے لیے، انسان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے، یہ سارے جو ہے وہ اس کے حصے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک نظام جو بنایا ہے، یہ جو زلزلہ آتا ہے، آپ نے تو ابھی تو واضح ہو گیا پڑھا ہے، زلزلہ کیوں آتا ہے؟ زمین کے اندر جو پلیٹیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو پلیٹیں ہوتی ہیں وہ ہل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ وہ آگے پیچھے کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس میں بھی خدا کی ایک مصلحت ہے۔ دیکھ لیں جنہوں مصنف جواب کیا دیتے ہیں۔ ان هناك في عالم طبیعت ظواہر و حوادث
یہ ظواہر حوادث وہی یعنی حادثات ہیں. غیر متوازنتن وہ متوازن نہیں ہے. خارجۃ عن النظام نظام سے ہٹ کے ایک اور چیز آ رہی ہے. وہی لا تتفق مع نظام المدعا جس نظام کا آپ لوگ دعویٰ کریں اس کے ساتھ اس کا کوئی انسجام نہیں ہے. ولا مع الحکمت اور نہ ہی جو ہے نا وہ حکمت، وہ کہتے ہیں آپ کا خدا حکیم ہے، اس سے منسجم ہے. التی یوسف بها الخالق الکون کون کا خالق بھائی حکیم اور دانا ہے، تو لوگوں کو مارنا کوئی دانا ہی ہے. کا زلزال و طوفانات. جواب میں فرماتے ہیں کہ انما تعد من الحوادث کونیت شرورا کا زلزال، یہ جو حوادث کونیہ کو شر سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے کہ زلزلہ ہے، طوفانات، لہا نظام خاص فی صفحۃ الکون اس جو ہے نا وہ کون کے صفحے میں اس کے لیے اپنا ایک نظام ہے. ناشئۃ عن علل و اسباب معینہ یہ جو زلزلے آتے ہیں اس کے لیے ایک سبب ہے کیوں اس طرح ہوتے ہیں. تتحکم علیہ محاسبات و معادلات خاصۃ اس کے لیے الگ سے ایک جو ہے نا وہ حساب و کتاب ہے. وقد وفق الانسان الى اکتشاف بعض کو انسان نے جو ہے نا وہ جان لیا ہے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے. اس وجہ سے زلزلہ پروف بلڈنگیں جو بن رہی ہیں یہ کیوں آتا ہے، کیونکہ اندر سے پلیٹیں ہل جاتی ہیں پھر وہ اسی حساب سے. وَإِن بَقِيَ بَعْضٌ آخر مِنْهَا مَجْهُولًا لَهُ بَعْض اگرچہ بعض ابھی زلزلے کی یا مثلا یہ سارے جو ریزن ہیں آج سے مثلا کل مثلا طوفان آنا ہے، کل جو ہے نا وہ سونامی آنا ہے، تو سارے پہلے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کیوں سونامی آنا ہے، کیونکہ وہ وہاں سے دیکھ رہتے ہیں. ابھی تک زلزلے کا پتہ نہیں چلا ہے کہ کب آئے گا، ٹھیک ہے، یہ نہیں پتہ چل سکا. یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ آ گیا ہے، اتنے پوائنٹ تھا اس وجہ سے آیا ہے، لیکن یہ ان کو نہیں پتہ چلا کہ بھائی جو ہے فلاں جگہ پہ زلزلہ آنا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی نے یہ جو ٹی وی ہے یہ بتاتے ہیں کہ بھائی سونامی آنا ہے، ایک طوفان آنا ہے اور ایک آندھی آنی ہے، یہ اس طرح، لیکن یہ نہیں کبھی کہا کہ فلاں جگہ پہ زلزلہ آنا ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے، یہ مجہول ہے ان کے لیے. وَأَمَّا أَنْهَا مُلَائِمَةٌ لِمَصَالِحِ الْإِنسَانِ أَوْ غَيْرَ مُلَائِمَةٌ لَهُ فَلَا صِلَةَ لَهُ بِبُرْهَانِ النَّظْمِ. یہ جو زلزلے ہیں طوفانات ہیں آیا یہ نظام حکیم کے جو طرف نظام ہے انسان کے حق میں فائدہ مند ہیں یا نہیں ہیں، مفید ہیں یا نہیں ہیں، حکمت سے بھرے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، اس کا برہان نظم سے کوئی ربط نہیں ہے. اس کو ہم کہیں اور جا کے جو ہے وہ ثابت کریں گے. فلا صلۃ له ببرهان النظم الذي بصدد اثبات ان هناك مبدئا وفاعلا. اس برہان کا اتنا صرف و صرف تعلق تھا کہ یہاں پر جو ایک پیدا کرنے والا ہے، فاعل ہے لعالم طبیعت، اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، ذا علم و قدرت و ارادت جس نے اس کو علم اور قدرت اور ارادے سے پیدا کیا ہے. اب وہ حکمت کے ساتھ بھی ہے یا نہیں ہے یہ جو ہے وہ الگ ایک بحث ہے. سیدی البحث عنہا فی فصول القادمت فانتظرہ. الاشکال الثالث ماذا يمتنع من اعتقاد بان النظام السائد في عالم طبیعت حاصل من قبل عامل کامل فی نفس طبیعت. کہتے ہیں آپ یہ برہان نظم کے ذریعے ایک ناظم اور خداوند قدوس کو کیوں ثابت کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں قائل ہو جاتے کہ یہی خصوصیت خود مادے کے اندر موجود ہے؟ خود مادہ پھٹا اور اس کے اندر یہ جو نظام والی کیفیت یہ آٹومیٹک سسٹم تھا. آج کل نہیں آٹومیٹک گاڑی ہے، آٹومیٹک گھر ہے، بیڈ آٹومیٹک ہیں، بٹن لگائیں تو ساری چیزیں کھل کے آ جاتی ہیں، روشنی ہو جاتی ہے، کتنی چیزیں آٹومیٹک ہو گئی ہیں دیکھیں. اور جب کسی نے بتایا تھا کہ بھئی کمرے میں جو ہے نا ایک طالب علم سویا ہوا تھا، اس نے کہا بٹن بند کرو، دور تھا تو اس نے یوں کر دیا تو کہا بھئی یہ جن ہے. ایک مثال دیتے ہیں کسی مدرسے میں کہ اس نے جو ہے نا ہاتھ آگے کیا، وہ اتنا بڑا لمبا اس کا ہاتھ ہو گیا اور پنکھا جو ہے وہ لائٹ بند ہو گئی، تو کہا کہ یہ بھائی جن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں سویا ہوئے وہاں سے بٹن بند ہو رہا ہے. تو آج کل کیا ہے ریموٹ سے بند کریں اس طرح. تو ساری چیزیں جب آٹومیٹک ہو گئی ہیں تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جو عالم ہے یہ بھی آٹومیٹک ہو؟ ٹھیک ہے، یہ خصوصیت خدا کی طرف سے نہ ہی بلکہ کس میں ہو؟ مادہ کے اندر ہو. اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خصوصیات کس میں ہیں؟ مادہ کے اندر ہیں، تو پھر خدا کا وجود ثابت ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ نظم آپ کہہ رہے تھے کہ ناظم کی طرف سے، ہم نے ثابت کر دیا کس کی طرف سے ہے؟ مادہ کی طرف سے ہے. وماذا يمتنع ان نعتقد بان النظام السائد یہ رائے جو نظام فی عالم طبیعت حاصل من قبل عامل ایک ایسے عامل کی طرف ہے، عامل سے مراد وہی کسی ریزن کی طرف جو کامن چھپا ہوا ہے فی نفس طبیعت، اے ان النظام یکون ذاتیا للمادۃ نظام خود مادہ کا ذاتی ہے نہ کہ خارجی ہے، تاکہ آپ کہیں کہ اگر خارجی ہے تو ایک عاقل کا ہونا چاہیے. اذ لکل مادۃ خاصیۃ معینۃ لا تنفک عنہا کیونکہ ہر مادے کی کوئی نہ کوئی تو خصوصیت ہوا کرتی ہے. وہذہ الخواص ہی التی جعلت الکون
अला मा हुवा अलैहि अलआन मिन निज़ाम। यही ख़वास और खुसूसियात हैं जिसने दुनिया को इस निज़ाम और सिस्टम के तहत रखा हुआ है। या दूसरे अल्फाज में, या आप ये क्यों कहते हैं कि जो है ना खुदा सूरज को जो है ना वो तुलू कर रहा है, गुरूब कर रहा है। सूरज के अंदर खुसूसियत है, तुलू भी होता है, गुरूब भी होता है। आप ये क्यों कहते हैं कि ज़मीन में दाना खुदा ही उगा रहा है। दाने के अंदर खुसूसियत है कि खुद जो है ना वो उसके अंदर फ़रोग आ जाता है, वो फूट जाता है। अगर इस तरह हुआ, खुसूसियत दाने के अंदर है, सूरज के अंदर है, ये सब चीज़ों के अंदर है, तो फिर तो खुदा का वजूद साबित नहीं होगा। मुसन्निफ़ का जवाब देते हैं कि चलें भाई, अगर आप मान भी लें, फ़र्ज़ करें, मान भी लें कि ये खुसूसियत किसके अंदर है, इश्काल वाज़ेह हुआ ना, इश्काल वाज़ेह हुआ। कहते हैं अगर हम मान भी लें कि वाक़ई नहीं ये उस मादे की खुसूसियत है, सूरज के अंदर खुसूसियत है, उस दाने के अंदर खुसूसियत है, ये उसके अंदर खुसूसियत है, सारी चीज़ें अगर मान भी लें तो हर मादे की अपनी खुसूसियत है। लेकिन ये कहाँ से आया कि इसका जो रब्त दूसरे के साथ है, ठीक है, एक मरतबा मेरे अफ़आल हैं, मैं बिज़ात खुद मुनज़्ज़म करता हूँ, लेकिन एक मरतबा मेरे सब के साथ जो अफ़आल हैं वो भी मुनासिब रखते हैं, उनमें भी इंतज़ाम है। कहते हैं मादा ज़्यादा से ज़्यादा सकता है, खुद को मुनज़्ज़म रख सकता है, खुद उसकी ख़ास हो सकती हैं, लेकिन इसके अफ़आल उससे मुनसजिम हो, उसके अफ़आल उससे मुनसजिम हो, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि आपका दावा ये है कि खुद मादे के अंदर एक खुसूसियत है, हर मादे की अपनी खुसूसियत है, लेकिन ये कहा कि इस मादे की खुसूसियत उस मादे के साथ क्या है, मैच करे, इसकी जो उसके साथ मुनासिब हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। जबकि हम देख रहे हैं कि हर चीज़ दूसरी चीज़ के साथ, जो हमने 3 जो नुकात बयान किए थे उनमें से एक क्या था, तो वो जो तराबुत था कि रब्त के साथ भी खुसूसियत मौजूद है, वो मादे के अंदर नहीं हो सकती। का मतलब ये है कि ये मादे की खुसूसियत नहीं है बल्कि खारिज से आई है, ज़ाती नहीं है, बल्कि किसी खुदा ने, किसी आकिल ने इसको अता की है। वाज़ेह है। वल जवान अन गायत मा तोती है खासियतुल मादते, ज़्यादा से ज़्यादा मादे की खुसूसियत जो चीज़ अता करती है, ही अन तबलुग बिनफ्सिहा, ये खुद बिज़ात खुद पहुँच जाए, इला मरहलतिन मुय्यनतिन मिन तकामुलिल खास व निज़ामिल मुय्यन, कि इसके अंदर कमाल खास हो और निज़ाम मुय्यन हो। अला फ़र्ज़ सिहत हालल कुल, अगर मान भी लें कि मादे के अंदर ये ज़ाती खुसूसियत है, वाइला हम इसके कायल नहीं हैं। ला अन तुतहस्सब लिल मुस्तकबल व तहय्या लिल हाजात तारियते, लेकिन इसके अंदर ये नहीं कि मुस्तकबल का हिसाब व किताब करे और वो हालात जो तारी हो जाते हैं इस पर जो है वो उनको मुहैया करे। वला अन तुकीम हालतन अजीबतन वरायत मिन तनासुक वल इंसजाम बैनहा व बैनल अशियाइल मुख्तलिफा, और कहते हैं कि ये कायम नहीं कर सकता एक अजीब हालत को और राय हालत को, किस एतबार से, तनासुक यानी तनासब और इंसजाम के एतबार से, बैना खुद इसके अंदर और अशियाए मुख्तलिफा के अंदर। चलो एक मादा दूसरा मादा जो इससे मिलता जुलता है तो करे, लेकिन असलन उसका किसी से कोई रब्त ही नहीं है। वला अनासिरिल मुतनाफिरत फिल खवास वल अंजिमा, मुतनाफिरा जो इससे जो बिल्कुल उलट है, इसके अक्स हैं, उनके अंदर भी इसका कोई इंसजाम हो। मिसाल देते वल्लाती बेमिसाल लिमा ज़करना हुआ व मिसाल वाहिद मिन आलाफ अल-अमसलत फ़ी हाज़ल कौन, मिसाल के तौर पे हम जो है ना वो एक मिसाल पेश करते हैं, हब यानी लेके आए, अन्न खासियतल खुलियतल बशरियत इंदमा तस्तक़िरु फ़ी रहमिल मरअति, मिसाल लेके आते हैं कि भाई देखें जब खुलिय बशरिया जो है ना वो सेल्स जो है वो बशर के रह में औरत में मुंतकिल हो जाते हैं, ये अन ततहरक नहवल हयअतिल जनीनते, फिर वो सेल किस में तब्दील हो जाते हैं, जनीन की सूरत में, बच्चे की तरफ जाते हैं। सुम्मा तसीरु इंसानन ज़ा अजहिज़तिन मुनज़्ज़मतन, फिर उसी से जो है ना वो क्या है, इंसान हो जाता है जिसके लिए अजहिज़ा हैं, सर है, हाथ हैं, पाँव हैं, इसको जहाज से ताबीर किया गया है। वलाकिन हुनाका फ़िल कौन फ़ी मजालिल इंसान तहस्सुबन लिल मुस्तक़बल, ये तो सही हो गया कि भाई जो मर्द का नुत्फ़ा था उसके अंदर खुसूसियत थी कि जैसे जिसको रखेंगे, जैसे बीज को ज़मीन में रखेंगे तो बीज जो है वो फूटेगा, तो यहाँ पर भी है कि राह में मरआ में रखा उसमें, तो राह में मरआ से रखने से जो है ना वो जनीन हुआ, जनीन से फिर इंसान हुआ, उस तरह बढ़ता। चलें ये तो मादी खुद, लेकिन उससे आगे जो हो रहा है उसका क्या करेंगे। वतहय्युल हाजतिल कादिमा, लेकिन आया जो हाजत कादिमा है उसको मुहैया करना, ला युमकिन अन यस्तनिद इला खासियतिल मादते, ये जो आगे मुस्तकबली हालात को फेस करना है ये मादे की खुसूसियत की तरफ निस्बत नहीं देख सकते। वो क्या है,
वह अन्ना क़ब्ल अन ततवाजद अल-खुलियतुल बशरा फ़ी रहमिल उम्म वजदत अल-मरअतु ज़ात तरकीबतिन व अजज़तिन ख़ासतिन, ये जब नुत्फ़ा नहीं ठहरा था कहाँ पे, रहम उम्म में, तो माँ की एक अपनी कैफियत थी, अजज़ा ख़ास थे, ततनासब हयात तिफ़्ल, ठीक है, वो जो है वो मुतनासिब थे हयात तिफ़्ल के साथ। सुम्मा तहदुसु लिल उम्म ततौरातुन फ़ी अजज़तिल बदनिया, माँ के रहम में ये नुत्फ़ा आने से उसके बदन में जो कैफियत तब्दील होना हो शुरू हो गई। सब शायद है ना। हाँ, सुम्मा तहदुसु लिल उम्म ततौरातुन फ़ी अजज़तिल बदनिया व रूहिया मुनासिबतुल हयात तिफ़्ल व ततौरातिहा। कैसे भाई, जैसे ही क्या कहते हैं नुत्फ़ा हो जाता है तो ख़वातीन के जो है ना वो ये पिस्तान जो है वो बड़े होने लगते हैं, दूध आना शुरू हो जाता है, और इसी तरह जो है ना वो जिस मरहले से विलादत होनी है उनमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है। इसी तरह ख़ुद उसके रूह के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है, और वो कितनी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर जो है ना वो तब्दीली आना शुरू हो जाती है, ताकि ये बच्चा जब पैदा हो तो माँ का रूह जो है ना उस रूही एतबार से उसको बच्चा और मोहब्बत और ये हो। और इसी तरह जो है ना जब पैदा हो तो वो क्या खाए पिए, रोटी तो नहीं खाएगा ना, बिरयानी तो नहीं खाएगा, ज़ाहिर बात है वो दूध ही पिएगा। तो ये दूध कहाँ से आए मिसाल के तौर पे, आप कहें कि भाई पाउडर शाउडर बकरी शक्कर, बकरी नहीं तो क्या करे। तो खुदा ने खुद ये जो इंतजाम किया है, खुद ब खुद जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये उसकी जो है ना वो मखज़न जो है वो बड़ा होता जाता है। तो आया ये भी मादे की खसूसियत है, हालांकि ये मादा अलग हो गया, ये सिस्टम जो है ना वो अलग हो गया। ये रब्त जो है वो आया मादा पैदा कर सकता है, नहीं कर सकता, ये वाज़ेह है। बीज की तरह, बीज में तो ऐसा ही ना, बीज जैसे वो कहते हैं वो बड़ा होता है गंदम की शक्ल में, इस तरह इधर इंसान है इधर बीज है, एक ही है, राब्ता बीज है, लेकिन उसको तो वहीं से खुराक मिल रही है ना, लेकिन आगे बीज चल के जो है ना उसके लिए खाना पीना जो है उसको तो ज़रूरत नहीं, इसको ज़रूरत है दूध कहाँ से आए। पानी जो देते हैं वो अलग से खुराक है ना, अगर पानी नहीं देंगे तो मसलन, हाँ ना, ये मुश्किल है ना, वो अलग से उसको देते हैं। लेकिन यहाँ ने खुदा ने इसे जैसे रखा है, तो बीज रखने से पानी तो चश्मा तो नहीं उबल रहा ना, जैसे बीज ज़मीन में रखते हैं। हाँ भाई, अगर कोई किसान इसको पानी न दे तो कहाँ से आए बीज, कहता मैं अपनी जो है ना अपने लिए करता हूँ, इधर चश्मा बजाना करता हूँ, इधर तो नहीं है ना। जिस तरह जब बच्चा इधर आता है तो उधर खुद ब खुद जो है ना वो चश्मा बनना शुरू हो जाता है। चश्मा ही कह लें आप इसको। हल युमकिनु अन नअतबिर कुल्ल हाज़ा तहस्सुब मिन खवासिल खुलियतिल बशरिया, आया ये जो सेल्स हैं बशरी उसकी खुसूसियत है। वमा अलाकत हाज़ा बिज़ाका, इसका उससे क्या रब्त है, असलन जो है ना वो अलग चीज़ है, वो मादा अलग है और ये जो है ना अलग। इसके आने से इतनी जो है ना वो तब्दीलियाँ खुद ब खुद मादे की खुसूसियत नहीं हो सकती, ये खुदा की तरफ से जो है ना वो एक लुत्फ़ ख़ास है। तो लिहाजा जवाब क्या हुआ, जवाब ये हुआ कि अगर हम मान भी लें कि मादे की खुसूसियत है तो मादा अपनी खुसूसियात तक महदूद रह सकता है, तराबुत फिर भी पैदा नहीं होता है। तराबुत बताता है कि कोई ज़ाती खुसूसियत से हट के कोई अलग से किसी की तरफ से ये वदियत है। मकसद ये हम कहें कि वही हर चीज़, हर एक चीज़ की जो अपने वो हैं क्या कहते हैं खुसूसियात हैं। मिसाल बीज की अपनी खुसूसियात हैं, इंसान के और हैवानात की अपनी खुसूसियात हैं, तो हम इन दोनों को क्यों कहेंगे इसका उसके साथ क्यों रब्त नहीं है, इसका उसके साथ रब्त होना ज़रूरी तो नहीं है ना। बीज के साथ रब्त ना हो, बीज के जितने भी अक़साम है उनका आपस में रब्त एक जैसा है, इंसान और हैवान के जितने अक़साम है उनका आपस में एक जैसा रब्त है ना। हम यहाँ पर जो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ये कि ये जो सेल्स है एक अलग से मादा था ना, एक अलग से मादा है, फिर माँ जो है ना एक अलग से चीज़ है, फिर माँ के अंदर ये जो मसलन अजहज़ा वाला सिस्टम है ये एक अलग से है जो है वो। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि ये जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर एक खुसूसियत है कि सेल को रखा जाए तो सेल बढ़ना शुरू हो जाता है, ये खुसूसियत उसकी अपनी है, ठीक है। लेकिन ये खुसूसियात इस सेल के बढ़ने से माँ के अंदर ये जो ततौरात आता है ये कहाँ से आता है, ये भी उसी मादे की खुसूसियत सेल की है। अगर कहते उसी की है, कहते वो तो सेल अलग मादा है, ये अलग मादा है, तो इस मादे ने उस पर जो है ना असर किया, हालांकि जो है ना वो क्या है मुतनाफिर है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसका और उसके साथ ये जो रब्त है मादे की ज़ाती खुसूसियात की वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलग मादा है, वो अलग चीज़ है जो है ना। इसका मतलब है कि कोई आकिल और हकीम है कि जिसने ये निज़ाम रखा हुआ है, वह इल्ला जो है ना वो मादे की होती तो मादा अपनी खुसूसियात को लेके आके चलता, माँ की खुसूसियात से कोई रब्त नहीं है। मादा अपनी खुसूसियात क्योंकि उसकी ज़ाती हैं, जैसे बीज रखने से, चलो फर्क है, बीज रखने से वो बीज फूटने लगता है, सही है, निकला जो है ना उसके अंदर जो है ना वो सब्जा हुआ, फिर वो हुआ, सही है। लेकिन जिस तरह हमने नुत्फ़ा रखा तो नुत्फ़ा जो है ना वो लोथड़े की शक्ल में हुआ, फिर जो है ना बच्चा हुआ और फिर पैदा होने के मराइल में, ये तो सही है कि उसकी खुसूसियत है। लेकिन इसके आने की वजह से बाकी जो तब्दीलियाँ आती हैं
وہ کہاں سے ہیں؟ وہ ربط نہیں ہے. ہاں وہ جو ہے نا وہ غیر مربوط چیز ہے. ختم کرتے ہیں اس کو. ثلاثت اشکالات اخر للہم. کہتے ہیں 3 اور اشکالات ہیں، جواب چونکہ ان کا ایک ہی ہے. پہلا یہ کہ من این نثبت ان النظام الموجود فعلا هو النظام الاکمل. کہتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں یہ نظام اکمل ہے، کامل ترین نظام ہے، وی آئی پی نظام ہے. لأن لم نلاحظ مشابه حتى نقيس به. ہم نے ایک اور کوئی سسٹم ہی دے دیا، دوسری خدائی میں گئے ہیں ہم، یہ وہاں اس کا چاند کیسا ہے، اس کا سورج کیسا ہے، وہاں کے انسان اڑتے ہیں یا ایسے گھومتے ہیں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ یہ اکمل ہے. پہلا اشکال. دوسرا من یدری لعل خالق الکون جرب صنع الکون مرارا حتى تدا الى نظام الفعل. ہم تو ابھی پیدا ہوئے، کیا پتہ خدا نے تجربے کر کر کے ایک دنیا بنائی پھر وہ تباہ ہو گئی دھماکے سے. جس طرح وہ جہاز جب بنا رہے ہیں، آپ دیکھیں پرانی سی ویڈیو، جب جہاز بنا رہے ہیں تو وہ بس پر بناتے ہیں اور ایک بندہ بیٹھا ہے، الٹا ادھر جا کے گر جاتا ہے، اس طرح وہ بندہ ہوتا ہے. اس طرح جو ہے تجربے کر کے پھر جہاز اس مرحلے تک پہنچا ہے، یہاں سے وہاں تک اڑتا ہے پھر گر جاتا ہے. وہاں اس طرح تجربے کرنے کے بعد اب جہاز شکل میں آیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہ سامنے ہے کہ اتنے تجربے کرنے کے بعد یہ جہاز آیا. ہاں اب جو جہاز ہے یہ ایروپلین ہے، وی آئی پی. ہم تو ابھی پیدا ہوئے، کیا پتہ خدا نے جو ہے نا تجربے کر کے کئی انسان پہلے مار دیے ہوں اور اب جا کے یہ نظام بنا ہو. تو لہٰذا یہ صحیح ہے تجربے کرنے کے بعد ہی نظام بنا، لیکن پھر آپ کا دعویٰ تو صحیح نہیں ہوا. کون سا؟ کہ یہ جو ہے خدا حکیم ہے. یہ تو تجربے کے بعد انسان بھی کر سکتا ہے، تو لہٰذا اس سے آپ جو ہے نا خالق کون حکیم کو ثابت نہیں کر سکتے. من یدری، کون جانتا ہے، ہو سکتا ہے لعل خالق الکون جرب صنع الکون، یہ جو کون کی صنعت ہے، پروڈکٹ ہے، پیدائش ہے، اس کو تجربے کر کے مرارن پھر پیدا کیا، حتیٰ اہتدى الى نظام الفعلی، حتیٰ کہ اس نظام تک پہنچ گیا. تجربے کرنے کے بعد اب پتہ چلا کہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے پہلے انسان کے آگے پیچھے ہوں، ابھی جو ہے نا جا کے یوں سیدھی کی ہوں، کیا پتہ جو ہے نا. بس نمبر 3، لو فرضنا ان برهان نظم اثبت وجود خالق العالم القادر غیر انه لا يدل مطلقا على صفات الكماليه كالعداله والرحمه التي يوصف بها. اگر فرض کر لیتے ہیں کہ اس برہان نظم سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے، لیکن یہ تو ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر کمال کی صفات ہیں، عادل بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور مثلا باقی ساری صفات ہیں، یہ تو یہاں سے ثابت نہیں ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ سیدھا بھائی ہم برہان نظم کی بات کر رہے ہیں. ہمارا پہلا ہی نقطہ یہ ہے کہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ صدفتاً پیدا نہیں ہوئی ہے دنیا. یہ جو عالم ہے یہ صدفتاً پیدا نہیں ہوا. کون کو پیدا کرنے والا کوئی عاقل ہے. اب وہ عاقل رحیم ہے، کریم ہے، عادل ہے، یہ ہمارا ثابت کرنے کا کوئی اصل یہاں پہ دعویٰ ہی نہیں ہے. ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ خود بخود پیدا ہوا ہے، ہم کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے غایت ہے، اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی عاقل ہے. بس برہان نظم کا اتنا ہی سے، باقی آگے اس کی عدالت ہم کسی اور چیزیں ثابت کریں گے، اس کی رحمت کسی اور چیزیں ثابت کریں گے، باقی ساری کی ساری چیزیں جو ہم وہ کسی اور سے جو ہے وہ کریں گے. ٹھیک. الجواب ان هذه الاشکالات ناشئة من عدم الوقوف على رسالت برہان النظم. برہان نظم کس مقصد کے لیے ہے؟ اس سے جو ہے نا عدم آگاہی کی وجہ سے ہے. ومدى ما يسعى الى اثباته، اور اس برہان نظم سے کتنی چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے یہ جو ہے وہ اس سے ناشنائی ہے. ان رسالت برہان نظم تتلخص فی اثبات ان النظام السائد فی الکون لیس ناشئا من الصدفۃ. رسالہ برہان نظم کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو نظام سائد اور جاری ہے اس عالم میں یہ صدفتاً نہیں ہوا ہے. ولا من خاصیت ذاتیت للمادۃ العمیاء، اور نہ ہی جو ہے نا وہ اس مادے کی جو اندھا مادہ ہے اس کی وجہ سے آیا ہے. بل وجد بعقل و شعور و محاسبۃ و تخطیط، بلکہ عقل کی دخالت سے، شعور کی دخالت سے اور تخطیط یعنی پلاننگ کے تحت جو ہے وہ اس کو بیان کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے. فَلَهُ خَالِقٌ عَالِمٌ قَادِرٌ، یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کے لیے خالق بھی ہے جو عالم اور قادر ہے. وَأَمَّا أَنَّ هَذَا الْخَالِقُ الثَّانِي هُوَ اللَّهُ الْوَاجِبُ الْوُجُوبِ الْأَزَلِي الْأَبَدِي، یہ واجب الوجود بھی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. ام لا وَأَنَّ عِلْمَهُ بِالنِّظَامِ الْأَحْسَنِ هُوَ ذَاتِيٌّ فعلی، اور اس کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، فعلی ہے، انفعالی ہے، تدریجی ہے. وَأَنَّ النِّظَامَ الْمَوْجُودَ هَلْ هُوَ أَحْسَنُ النِّظَامِ أَوْ لَا، یہ جو نظام ہے اس سے بہتر نظام ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا تھا.
फ़हिय मिम्मा ला यतकफ़लु बिइस्बाति हाज़ल बुरहान, ये बुरहान का इससे कोई वास्ता नहीं है। वला अन्नहु फ़ी रिसालतिही वला बिमुक़्तज़ा, ना ही इसकी माहियत और इसकी मुक़्तज़ा में मौजूद है। बल ला बुद्द फ़ी हाज़ल मोरद मिनल इस्तिनाद इला बराहीन उख़रा, दूसरे बराहीन तरह मिसल बुरहान अल इम्कान वल वजूब, अज़ली और अबदी को साबित करना है तो बुरहान इम्कान और वजूब की तरफ जाएंगे। वल इस्तिनाद बि क़वाइदिन अक़लियतिन बदीयतिन मुबरहनतिन मज़कूरतिन फ़ी कुतुबिल फ़लसफ़ति वल कलाम, दूसरे बहुत ज़्यादा क़वाइद हैं जो बराहीन से पुर हैं जो मौजूद है किताब फ़लसफ़ा और कलाम में। मिसल अन्ना इल्महु ताला ज़ातियुन फ़ेलियुन, कि उसका इल्म जो ज़ाती फ़ेली है, वलैस बिइन्फ़िआलिन तदरीजियन, व अन्ना निज़ाम अल कियानी, ये जो कौन का निज़ाम है, नाशिउन अन निज़ाम रब्बानी, निज़ाम रब्बानी से जो है वो चल रहा है। वह मुताबिकुन लहू वज़ालिक निज़ाम रब्बानी अल इल्मी अकमल निज़ाम, जब रब का निज़ाम है तो फिर ये अकमल निज़ाम होगा मुमकिन होने के एतबार से। इला गैर ज़ालिक मिनल उसूलिल फ़लसफ़ा, खुलासे कलाम ये कि हम यहाँ पे सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि ये आलम सुदफ़तन पैदा नहीं हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। इश्काल सानी का जवाब इन्होंने कहा कि सैयदी इन्हीं में तो नहीं आया, आगे आएगा कहीं। कौन सा इश्काल सानी का यानी जवाब, यानी कोई काने कुनिंदा जवाब नहीं